إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاری۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ اس پاکیزگی میں اور تزکیہ نفس میں صدقۃ الفطر بھی شامل ہے، ہمارا فطرانہ بھی شامل ہے۔ یہ فطرانہ بھی ہماری گناہوں کو جو کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین ومن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ ہم پر فرض کیا۔ یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی، طہارت، جو اس نے لغو یا بے معنی باتیں یا غلطیاں اس سے ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ فطرانہ ہم پر فرض کیا ہے۔ اور طعمۃ للصائم للمساکین، اور غریبوں کے لیے ایک کھانا ہے۔ ومن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جو نماز سے، عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لے تو یہ اس کا فطرانہ ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات، اگر کسی آدمی نے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کیا، اس کے بعد دے دیا، تو یہ ایک عام سا صدقہ ہے۔ اس فطرانے کی مقدار کیا ہے؟ پہلی حدیث میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1503 نمبر حدیث میں فرمایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر زکاۃ الفطر، فطرانہ فرض کیا، صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، اور بعض روایتوں میں گندم کا بھی ذکر ہے، اور بھی چیزوں کا بھی ذکر آیا، تو اس کا ایک زبیب کا بھی ذکر آیا، کشمش کا بھی ذکر آیا، پنیر کا بھی ذکر آیا، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز ایک صاع ادا کر لے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، ایک صاع۔ تو یہ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ علی العبد والحر، غلام اور لونڈی، ہر انسان پر، والذکر والانثی، مرد عورت سب پر، والصغیر والکبیر، بڑا چھوٹا سب پر یہ صدقۃ الفطر فرض ہے، اور تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز عید سے پہلے اس صدقے کو، اس زکوٰۃ کو ادا کر لیں۔ تو اس کا یہ گندم، کوئی بھی کھانے کی اقسام میں سے، جو گندم، چاول، کوئی بھی کھانا ہو، اس کا ان میں سے ادا کرنا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک صاع ہے۔ ایک صاع 2.5 کلو سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے، یعنی کم از کم 2.5 کلو، 2.5 کلو کے برابر چاول ہو، 2.5 کلو کے برابر گندم ہو، جو ہو، پنیر ہو، کشمش ہو، کھجور ہو، کوئی بھی ان کھانوں میں سے ایک صاع ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کب اس کو ادا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعطیہا الذی یقبلونہا، یہ صدقۃ الفطر، فطرانہ ان لوگوں کو دیتے تھے، ان غریبوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے، جو لیتے تھے ان کو دے دیتے تھے۔ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وہ
نماز سے، عید کی نماز سے 1 دن یا 2 دن پہلے اس فطرانے کو ادا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ فطرانہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو، ان انسانوں پر فرض ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ یہ 1 سا ہے، 1 سا 2.5 کلو کے برابر یا 2.5 کلو سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ کن کن چیزوں میں دیتا ہے؟ یہ ایک حدیث میں طعام کا بھی ذکر آیا، کھجور کا بھی ذکر آیا، زبیب کا بھی ذکر آیا، یعنی کشمش کا، پنیر کا، جو کا، گندم کا، ان اجناس میں سے یہ سارے کھانے کی اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی قسم میں سے 2.5 کلو اگر ادا کر لے ایک بندے کے بدلے میں تو اس کا فطرانہ ادا ہو گیا۔ اور یہ 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی ادائیگی میں اختلاف بھی ہے، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ مہینے کی شروع سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، اور اس کی قیمت بھی دے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعین ہی وہی چیز دیا اور 1 سا دیا اور ہر انسانوں کی طرف سے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فطرانے کو جو مختصر سی مقدار ہے، جو ہماری پاکیزگی طہارت کا سبب بنا دیتا ہے، تو اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔